تاریخ میں کچھ شکستیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی فتح سے زیادہ سکھا جاتی ہیں۔ آج ہم احد کی جنگ کا تجزیہ کریں گے، ایک ایسی لڑائی جو تقریباً جیتی جا چکی تھی لیکن پھر بھی ایک بڑی ہار میں بدل گئی۔ ذرا سوچیں، صرف 1 سال پہلے بدر کے میدان میں مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو شکست دی تھی، ایک ایسی جیت جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا تھا۔ تو ظاہر ہے حوصلے بہت بلند تھے۔ لیکن پھر احد کا میدان آیا اور یہاں کہانی بالکل الٹ گئی۔ یہاں فتح شکست میں بدل گئی اور امید مایوسی میں۔ یہ اسلامی تاریخ کے سب سے مشکل دنوں میں سے ایک تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ شکست کی وجہ فوجیوں کی کمی نہیں تھی، نہ ہی بہادری کا کوئی مسئلہ تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ وہ کون سی ایک چھوٹی سی غلطی تھی جس نے پوری بازی پلٹ دی؟ آئیے اس تاریخی دن کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے انتقام سے۔ احد کی جنگ کا سب سے بڑا محرک کوئی زمین یا دولت نہیں تھی، بلکہ بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں بھڑکنے والی انتقام کی آگ تھی۔ دیکھیں، قریش کے لیے بدر کی ہار صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ ان کی عزت اور سرداری پر ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ اس ذلت کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے اور اپنا کھویا ہوا مقام ہر قیمت پر واپس چاہتے تھے۔ میدان جنگ میں اگر ہم تعداد دیکھیں تو فرق صاف تھا۔ قریش کے پاس تقریباً 3000 سپاہی تھے اور مسلمانوں کے پاس صرف 700۔ لیکن جیسا کہ بدر میں ثابت ہو چکا تھا، جنگیں صرف گنتی سے نہیں جیتی جاتی، اصل فیصلہ تو میدان کی حکمت عملی نے کرنا تھا۔ قریش نے اس جنگ کی تیاری پر کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ 50,000 دینار کی ایک بہت بڑی رقم جمع کی گئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے لیے کوئی عام لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی بقا کی جنگ تھی۔ اچھا، تو قریش کی اتنی بڑی تیاری کہ جواب میں مسلمانوں نے طاقت کا جواب حکمت سے دیا۔ ایک ایسا جنگی منصوبہ تیار کیا گیا جو دیکھنے میں بالکل پرفیکٹ، یعنی ناقابل شکست لگتا تھا۔ پلان بہت ذہانت سے بنایا گیا تھا۔ مسلم فوج نے احد پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا، یعنی پیچھے سے حملے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بس ایک ہی کمزور جگہ تھی، ایک چھوٹا سا پہاڑی درہ جہاں سے دشمن گھوم کر آ سکتا تھا۔ اس راستے کو بند کرنے کے لیے 50 بہترین تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ایک اونچے ٹیلے پر بٹھا دیا گیا۔ اور ان تیر اندازوں کو جو حکم دیا گیا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ یہ کوئی معمولی ہدایت نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی سخت اور واضح حکم تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے تم ہمیں جیتتا دیکھو یا مرتا، میری اجازت کے بغیر اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلنا۔ یوں سمجھیں کہ پوری جنگ کا نتیجہ اسی ایک حکم پر عمل کرنے پر ٹکا ہوا تھا۔ لیکن بہترین منصوبے بھی انسانی فیصلوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ جنگ کا پاسا دشمن کی طاقت نے نہیں پلٹا، بلکہ اندر سے ہونے والی 2 بڑی غلطیوں نے پلٹا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بڑی سے بڑی دیواریں بھی باہر سے نہیں، اندر سے لگنے والی دیمک سے گرتی ہیں۔ احد کے میدان میں بھی شکست کا سبب دشمن کا زور نہیں، بلکہ اندر پیدا ہونے والی کمزوریاں بنیں۔ تو وہ 2 غلطیاں یہ تھیں، پہلا نظم و ضبط کا ٹوٹنا اور دوسرا ایک خطرناک افواہ کا پھیلنا۔ جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوئیں تو نتیجہ تباہ کن نکلا۔ پہلی غلطی، جب مسلمانوں نے ابتدائی حملہ کیا اور قریش کے قدم اکھڑنے لگے تو ٹیلے پر موجود زیادہ تر تیر اندازوں کو لگا کہ بس جنگ تو جیت لی گئی۔ مال غنیمت کی کشش نے انہیں نبی اکرم کا سخت حکم بھلا دیا اور وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کر نیچے میدان میں اتر آئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نظم و ضبط ٹوٹ گیا۔ دوسری غلطی کا تعلق تلوار سے نہیں بلکہ زبان سے تھا۔ جب تیر اندازوں کے نیچے اترنے سے جنگ کا نقشہ بدلا تو قریش نے ایک نفسیاتی چال چلی۔ یہ افواہ پھیلا دی کہ پیغمبر اسلام شہید ہو گئے ہیں۔ اس ایک جھوٹی خبر نے تلواروں سے زیادہ گہرا زخم لگایا اور مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے۔ اور جب یہ 2 غلطیاں اکٹھی ہوئیں، یعنی ایک طرف حکم عدولی اور دوسری طرف مایوس کن افواہ، تو میدان جنگ میں شدید افراتفری مچ گئی۔ ایک بہترین منصوبہ جو فتح کی ضمانت لگ رہا تھا، منٹوں میں بکھر گیا۔ واقعات بہت تیزی سے بدلے۔ پہلے مسلمان جیت رہے تھے اور قریش بھاگ رہے تھے، پھر تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بس اسی ایک لمحے کا انتظار تھا قریش کے ذہین کمانڈر خالد بن ولید کو۔ انہوں نے فوراً اسی خالی درے سے گھوم کر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور اسی حملے کے بیچ شہادت کی افواہ نے مسلمانوں کی کمر توڑ دی اور جیتی ہوئی بازی ہاتھ سے نکل گئی۔
اس نافرمانی اور افراتفری کی قیمت بہت بھاری تھی۔ 70 بہترین مسلمان ساتھی اس دن شہید ہو گئے۔ ان شہید ہونے والوں میں اسلام کی عظیم شخصیات شامل تھیں۔ اللہ کے شیر حمزہ بن عبد المطلب، اسلام کے پہلے سفیر مصعب بن عمیر، اور تیر اندازوں کے وہ بہادر کمانڈر عبداللہ بن جبیر جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آخری سانس تک حکم پر ڈٹے رہے۔ لیکن اسی افراتفری کے اندھیرے میں ہمت کے کچھ چراغ بھی روشن تھے۔ جب بہت سے لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تو عمارہ جیسی خواتین نے تلواریں اٹھا کر نبی اکرم کا دفاع کیا۔ یہ ثابت قدمی کی ایک بے مثال داستان ہے۔ تو احد کی جنگ میدان میں تو ایک شکست تھی، لیکن تاریخ کی کتاب میں اس نے آنے والی نسلوں کے لیے ایسی جیت سے بھی بڑے سبق چھوڑے ہیں جو آج تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ اس پورے واقعے سے ہمیں 3 لازوال سبق ملتے ہیں۔ پہلا، کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے نظم و ضبط اور لیڈرشپ پر بھروسہ سب سے ضروری ہے۔ دوسرا، ذاتی اور مادی فائدہ جب بڑے مقصد پر حاوی ہو جائے تو نقصان یقینی ہے۔ اور سب سے اہم تیسرا سبق، شکست کہانی کا اختتام نہیں ہوتی، بلکہ یہ سیکھنے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کھڑے ہونے کا ایک موقع ہوتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے، کیا کبھی کبھی ایک شکست سینکڑوں فتوحات سے زیادہ قیمتی سبق دے جاتی ہے؟ احد کا واقعہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اصل کامیابی شاید ہر بار جیتنا نہیں، بلکہ گر کر اپنی غلطیوں سے سیکھنا اور پھر سے اٹھ کھڑا ہونا ہے۔